بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر جب بھی میرے پاس آتا تو میری نند کو بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا۔ یہ عجیب اتفاق تھا۔ میں حیران تھی کہ نند کو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ اب مجھے شک ہو گیا۔ ایک دن اچانک میں نند کے کمرے میں گئی اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میری اس حرکت پر نند گھبرا گئی اور مسلسل دروازہ پیٹنے لگی، جیسے اس نے کمرے کے اندر کوئی خزانہ چھپا رکھا ہے اور میں اس کے خزانے کو چوری کر لوں گی۔ میں نے نند کی ایک نہ سنی اور کمرے کی تلاشی لینے لگی، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی سرا میرے ہاتھ لگ جائے۔ نند کے کمرے میں مجھے کچھ نہ ملا، لیکن جیسے ہی میں نے غسل خانے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ مستقبل کے سہانے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے میں عظیم کی دلہن بن کر اس کے گھر آئی، لیکن میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے جب عظیم میرا گھونگھٹ اٹھانے کے بعد محبت بھری باتوں سے میرے کان بھر رہے تھے کہ اچانک کمرے کے باہر سے عجیب سا شور بلند ہونے لگا۔ عظیم سمیت میں بھی پریشان ہو گئی۔ عظیم مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگے۔ میں باہر نہ گئی، نئی نویلی دلہن تھی، یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی سوائے اپنی ساس کے۔ عظیم کو بھی میں نے آج ہی دیکھا تھا۔ میں اب کمرے میں بیٹھ کر عظیم کا انتظار کرنے لگی، لیکن پتہ چلا کہ میری نند کو بے ہوشی کا دورہ پڑا ہے اور عظیم اسے ہاسپٹل لے گئے۔ انتظار کرتے کرتے فجر ہو گئی۔ وہ فجر کے وقت آئے اور سو گئے۔ میں نے عظیم سے کل والے واقعے کے متعلق پوچھا تو وہ ٹال گئے، کہنے لگے نورین میری 30 سالہ بہن ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، اسے دورے پڑتے ہیں۔ عظیم نے کہا تو مجھے نورین کا دکھ ہوا۔ پھر اگلے دن عظیم نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر چلے گئے۔ وہاں ان کو بھی گھر نہیں ملا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے سسرال میں ہی رہنا تھا۔ میں نے گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ارے بھابھی آپ کام کیوں کرتی ہیں؟ میں کر دوں آپ کے حصے کا کام۔ مجھے کچن میں برتن دھوتے ہوئے میری نند نوری نے دیکھا تو بولی، نورین مجھ سے 8 سال بڑی تھی، اب بھی آپ کام کریں گی، آپ تو بیمار ہیں۔ میں نے اپنی نند سے کہا تو اسے غصہ آ گیا، کہنے لگی میں تمہیں آپ ہی لگتی ہوں، تم مجھے یہ جتانا چاہ رہی ہو کہ میں تم سے عمر میں بڑی ہوں۔ نورین بچوں کی طرح رونے لگی تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا عمر کا فرق تو ہے، میں نے اس لیے آپ بھی کہہ دیا، آپ ناراض نہ ہوں، آپ کو برا لگا تو آئندہ نہیں کہوں گی۔ وہ کہنے لگی پھر آج سے ہم دونوں دوست ہیں۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ پھر نورین میری دوست بن گئی۔ ہفتے کے آخر میں عظیم آ گئے۔ اتوار کی چھٹی پر میں انہیں دیکھ کر کھل اٹھی۔ میں خوب تیار ہوئی اور گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا۔ عظیم نے بتایا کہ وہ صرف ایک دن کے لیے آئے ہیں۔ آج ہفتہ تھا اور کل اتوار کی شام کو عظیم نے واپس جانا تھا۔ عظیم شام سے لے کر رات کے کھانے تک لاؤنج میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے رہے، چائے بھی وہاں پی اور پھر رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ میں کھانے کے بعد کمرے میں آ گئی اور عظیم کا انتظار کرنے لگی۔ عظیم کھانے کے بعد چہل قدمی پر چلے گئے، پھر آدھے گھنٹے بعد واپس آئے۔ میں نے انہیں دیکھ کر نگاہیں جھکا لیں۔ وہ میرے قریب آ گئے اور باتیں کرنے لگے، میرے حسن کی تعریف کرنے لگے، کہنے لگے جانتی ہو مہرو، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو پہلی ہی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی۔ عظیم نے میرے ہاتھوں میں لال رنگ کی چوڑیاں پہناتے ہوئے کہا جو وہ میرے لیے لائے تھے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر سے پھر ویسا ہی شور بلند ہوا۔ اس بار عظیم کے پیچھے میں بھی باہر بھاگی کیونکہ اب میری جھجک ختم ہو گئی تھی۔ میں نے باہر جا کے دیکھا تو سب نورین کے کمرے کے گرد جمع تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو نورین بے ہوش پڑی تھی۔ عظیم نے اسے اٹھایا اور فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں نورین کے لیے دعا کرنے لگی کیونکہ اس ہفتے میں اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ باقی جیٹھانی اور دیورانی کے مقابلے میں وہ ہر کام میں میرا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس بار عظیم صبح سے پہلے واپس آ گئے، لیکن وہ نورین کے سرہانے ہی بیٹھے رہے۔
پھر صبح نماز پڑھ کر سو گئے۔ میں اداس ہو گئی تھی۔ عظیم دوپہر میں جاگے اور بولے اب ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے دوسرے شہر چلے گئے۔ پھر سارا ہفتہ ایسے ہی گزرا۔ اس سارے عرصے میں میری نند کو بے ہوشی کا دورہ نہیں پڑا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ میری ساس کا رویہ نورین کے ساتھ ایسا تھا جیسے نورین ان کے لیے کوئی اجنبی ہو۔ جب سے میں آئی تھی میں نے نورین اور ساس کو آپس میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میری دیورانی اور جٹھانی بھی نورین سے بات نہیں کرتی تھیں، جیسے سبھی اس سے نفرت کرتے ہوں۔ نورین بھی صرف میرے ساتھ ہی اچھی تھی اور پورے گھر میں کسی سے بات نہ کرتی۔ عظیم اس کے لیے فکر مند ہوتے۔ اگلے ہفتے عظیم پھر آ گیا اور وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ جیسے ہی کمرہ بند کیا تو نورین بے ہوش ہو گئی۔ اب مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ نورین جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے۔ اس کا جواب مجھے تلاش کرنا تھا۔ میں نے ایک ترکیب سوچی۔ اگلی صبح عظیم چلے گئے تو میں نے ان کے جانے کی خبر کسی کو نہ دی۔ گھر والوں سے کہہ دیا عظیم سو رہے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ نورین یہ سن کر کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ پھر شام کو نورین اداس بیٹھی رہی، بار بار میرے کمرے کے سامنے بہانے بہانے چکر لگاتی۔ بھابھی عظیم جاگ گئے؟ نورین نے پوچھا تو مجھے عجیب لگا۔ اس نے کبھی عظیم کو عظیم بھائی نہیں بولا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے نوکرانی کو اپنے کپڑے پہنا دیے اور خود عظیم کے کپڑے پہن لیے اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ میں نے نوکرانی کو موٹی رقم دی تھی اس ڈرامے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر کہاں سے؟ پھر مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کی دیوار جو کہ نورین کے کمرے کی دیوار سے ملی ہوئی تھی، وہاں کوئی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس پینٹنگ میں کوئی حرکت ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، ایسے لگا جیسے وہاں کوئی چھپکلی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً نورین کے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے نورین کو ہاتھ سے کھینچ کر اس کے کمرے سے باہر نکالا اور اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ نورین برے طریقے سے دروازہ پیٹنے لگی، مگر میں نے نورین کی ایک بات نہ سنی۔ کمرے میں مجھے کچھ نہ ملا، لیکن جیسے ہی میں نے غسل خانے کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں سے پینٹنگ کی پشت دکھائی دی۔ جب میں نے پینٹنگ کی پشت کو سرکایا تو وہاں سے مجھے میرا کمرہ واضح طور پر نظر آنے لگا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ یعنی نورین مجھے اور عظیم کو چھپ چھپ کر یہاں سے دیکھتی ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور نورین کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے بھائی اور بھابھی کے کمرے میں اس طرح چوری چھپے جھانکتے ہوئے، میں نے غصے سے کہا۔ وہ کہنے لگی بھابھی میری بات سنیں پلیز۔ 1 منٹ۔ نورین نے مجھے اپنے کمرے کے اندر کیا اور کنڈی لگا دی۔ میں نے کہا میں ابھی عظیم کو فون کر کے سب بتاتی ہوں۔ میں نے عظیم کا نمبر ملانا شروع کیا تو نورین نے فون چھین لیا۔ کہنے لگی انہیں کچھ مت کہنا ورنہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے کہا اچھا ہے تمہیں گھر سے نکال دیں، تم اسی لائق ہو۔ میرا دماغ پھٹنے کو آ رہا تھا۔ کوئی بہن ایسی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ میں بھی جا کر تمہاری ماں کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں یہ کہتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل آئی۔ نورین میرے پیچھے آ گئی، مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں ساس کو ان کی بیٹی کی اصلیت بتانا چاہتی تھی۔ میں نے ساس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ رات کے اذکار ختم کر کے سونے کی تیاری میں تھی۔ میں نے کہا اماں جانتی ہیں آپ کی بیٹی نے کتنی گری ہوئی حرکت کی ہے؟ میری ساس نے نورین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں یہ غسل خانے سے میرے اور عظیم کے کمرے میں جھانکتی ہے، اور یہ جو عظیم کے آتے ہی اسے بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے نا، یہ ساری اسی کی سازش ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں۔ میں نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے ساس سے کہا، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب ساس نے اس بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کہنے لگی سو جاؤ تم دونوں، بہت رات ہو گئی ہے۔ میں نے کہا آپ کو اپنی بیٹی کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی؟ آپ اسے کچھ نہیں کہتی صرف اس لیے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ میری بیٹی نہیں، اور خود کو رضائی میں چھپا لیا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ نورین چلی گئی تھی اپنے کمرے میں، مگر میں وہاں ہی کھڑی تھی۔ میری ساس نے کہا دروازہ بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ رضائی کے اندر سے ہی ساس کی آواز آئی،
میں نے بتی بند کی اور غصے سے دروازہ زور سے مارنے کے انداز میں بند کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی، جو بات ساس نے کہی تھی کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، میں بار بار اسی جملے کو زیر لب دہرا رہی تھی کہ اگر نورین میری ساس کی بیٹی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ میں نے دل میں سوچا، کیا وہ ان کی سوتیلی بیٹی ہے؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، صبح سب ٹھیک تھا۔ میں نے رات والے واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کیا، بس ساری رات سوچتی رہی۔ پھر عظیم آ گئے۔ میں نے عظیم سے کہا، آپ کو نورین کی شادی کر دینی چاہیے، آخر اس کی بھی جذبات ہوں گے۔ ایسی لڑکیاں جن کی شادی وقت پر نہیں ہوتی وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں اور غیر اخلاقی حرکتیں کرنے لگتی ہیں۔ میں نے عظیم سے کہا تو انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولے، آج کہہ دیا ہے، آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ عظیم کہہ کر چلے گئے۔ مجھے بہت برا محسوس ہوا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں عظیم کی نظر میں گر گئی ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ عظیم کو سب سچ بتا دوں گی، ورنہ وہ مجھے ہی غلط سمجھتے رہیں گے۔ اس گھر کا ماحول میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس مرتبہ نورین نے کوئی تماشا نہیں کیا۔ عظیم کے آنے پر تھوڑی آرام دہ ہو گئی، پر مجھے یہ عظیم کی بات پریشان کر رہی تھی کہ انہوں نے نورین کی شادی کی بات پر رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ان کو نورین سے بہت ہمدردی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے لڑکی کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ساس سے اس بات کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے کہا، اماں، آپ کو نورین کی شادی کے متعلق سوچنا چاہیے۔ میں نے ساس سے کہا تو انہوں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ ممکن نہیں ہے، میری ساس نے مختصر سا جواب دیا اور پھر تسبیح پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں ممکن نہیں؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہی، شادی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بیٹی ذہنی مریضہ بن گئی ہے؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں نے تو یہی سنا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی جیسی ہے، میں نے اسے بچپن سے پالا ہے۔ میری ساس کی اس انکشاف پر میں مزید حیران ہو گئی۔ میں نے پوچھا، وہ کس کی بیٹی ہے؟ میری ساس کہنے لگی، زیادہ سوالات نہ کرو، مجھے ذکر کرنے دو۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے ہفتے عظیم نے کہا انہیں گھر مل گیا ہے، وہ مجھے ساتھ لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، مگر اس وقت میری خوشی پریشانی میں بدل گئی جب عظیم نے نورین سے کہا کہ اپنا سامان باندھے، وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ نورین نے ایک نظر مجھے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور سامان پیک کرنے لگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نورین کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، وہ میرا سکون تباہ کر دے گی اپنی حرکتوں سے، میں نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا، لیکن عظیم نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے صبر کرنے میں ہی عافیت جانی اور زندگی پھر سے رواں دواں تھی، مگر یہاں آ کر نورین نے بیماری کے ڈرامے پھر سے شروع کر دیے۔ کبھی بخار چڑھا لیتی تو کبھی ڈپریشن میں عاجز آ گئی تھی۔ ایک دن عظیم ساری رات اس کے سرہانے بیٹھے رہے۔ میں رات میں بار بار اٹھ کر دیکھ رہی تھی، لیکن عظیم اس کے سرہانے سے اٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا، عظیم، آپ جانتے ہیں نورین آپ کی سگی بہن نہیں، آپ کی ماں نے اسے صرف پالا ہے، اس لیے آپ اس کے محرم نہیں ہیں۔ عظیم نے کہا، میں جانتا ہوں، مختصر سا جواب دیا اور آفس چلے گئے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ جب عظیم جانتے ہیں نورین ان کی بہن نہیں ہے تو ساری رات اس کے سرانے کیوں بیٹھے رہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب نورین کو اپنے گھر سے چلتا کر دوں گی۔ میں نے کمرے میں جھانکنے والی بات عظیم کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کو عظیم آفس سے گھر آئے تو میں نے رات والا واقعہ ان کے گوشے گزار کیا۔ وہ غصے سے کھڑے ہوئے نورین کے پاس گئے۔ میں نے سوچا، چلو اب اچھا ہے، نورین سے میری جان چھٹے گی۔ وہ جا کے کہنے لگے، نورین کیا مہرو سچ کہہ رہی ہے، کیا تم ہماری خلوت میں جھانکتی تھی؟ عظیم غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ نورین کچھ نہ بولی، بس سر جھکا کر عظیم کی باتیں سنتی رہی، مگر میرا کام پھر بھی نہ ہوا۔ عظیم نے اسے گھر سے نہیں نکالا۔ کچھ دن کے بعد نورین کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ ناٹک کر رہی ہے، لیکن جب اس نے الٹیاں کی تو میں سمجھ گئی واقعی اس کو ہیضہ ہوا ہے۔ عظیم گھر نہیں تھے، نورین کی حالت بہت خراب تھی۔
میں نے عظیم کو فون کیا، وہ آفس میں تھے۔ انہیں نورین کی حالت سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ میں نورین کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن ڈاکٹر نے ایسا انکشاف کیا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ جب عظیم گھر آئے تو میں آتے ہی ان پر برس پڑی۔ میں نے کہا آپ اتنا خیال رکھتے ہیں، اس نے تو آپ کی عزت تک کا خیال نہیں کیا، نہ جانے کہاں دامن داغدار کر رہی ہے۔ میں نے عظیم سے کہا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا یہ ماں بننے والی ہے، آپ کی چہیتی کنواری ماں۔ میں نے غصے سے کہا تو عظیم کو جیسے میری بات پر یقین نہیں آیا، وہ کھڑے ہو گئے اور نورین کے قریب آ گئے۔ مجھے لگا وہ غصے سے پاگل ہو جائیں گے اور نورین کو تھپڑ رسید کریں گے، لیکن عظیم نے خوشی سے نورین کو مبارکباد دی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ میں سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ نورین خوشی سے رونے لگی۔ میں نے کہا عظیم آپ بجائے غصہ کرنے کے اسے مبارکباد دے رہے ہیں، اس نے آپ کے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی، نہ جانے یہ کس کا بچہ ہے۔ میں نے غصے سے کہا تو عظیم بولے کہ یہ میرا بچہ ہے اور نورین میری بیوی ہے۔ عظیم کی اس بات پر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے ہی پل میں زمین بوس تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی اور مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ عظیم میرے سرہانے بیٹھے تھے۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ عظیم کہنے لگے میں تم کو سب بتاتا ہوں مہرو، اور پھر اپنی بات شروع کی۔ کہنے لگے نورین میری خالہ کی بیٹی ہے۔ خالہ نورین کو جنم دیتے وقت فوت ہو گئی تھی۔ میری امی نے نورین کی پرورش کی، پھر ہم دونوں کو محبت ہو گئی۔ ہمارا سادگی سے نکاح ہوا کیونکہ ابا بیمار تھے اور انہوں نے مرنے سے پہلے ہمارے نکاح کی خواہش ظاہر کی، لیکن 10 سال سے نورین ماں نہیں بن سکی تو وہ ذہنی مریضہ بن گئی، اسے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اولاد کے حصول کے لیے میں نے تم سے شادی کی، اپنا اور نورین کا رشتہ تم سے چھپایا کیونکہ نورین نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ اب قدرت ہم پر مہربان ہو گئی ہے۔ عظیم بولتے جا رہے تھے، میرا ہر عضو کان بن چکا تھا۔ تم سے شادی کے وقت نورین نے ہم سب گھر والوں کو بولا کہ اس رشتے کے متعلق تم کو نہ بتاؤں۔ وہ نیم پاگل ہو گئی تھی ڈپریشن میں، اسی لیے ہم نے اس کی بات مان لی۔ اب اللہ نے کرم کیا تو یہ بات ظاہر ہو گئی۔ دیکھو محروب، نورین بن ماں کی بچی تھی، اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں، میری دوسری شادی کی قربانی بھی دی ہے۔ اب تم اس کو قبول کر لو۔ مہرو نورین بری نہیں ہے، اس نے اب تک تمہارا بہت خیال رکھا ہے، تم بھی انسانیت دکھا کر اسے قبول کرو۔ عظیم نے آرام سے سمجھایا۔ پھر نورین بھی آ گئی۔ مہرو صرف میں ہی نہیں، تم بھی ماں بننے والی ہو۔ میں تو بانجھ تھی 10 سال سے، لیکن اللہ مہربان ہو گیا، تم کو بھی یہ نعمت ملنے والی ہے۔ نورین نے کہا تو میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے نورین کو قبول کر لیا اور اسی کو اللہ کی رضا سمجھ لیا۔ نورین نے بہت زیادہ دکھ جھیلے تھے اور بہت آزمائشیں جھیلی تھیں، لیکن اب غم کے کالے بادل چھٹ چکے تھے۔ 10 سال کے طویل انتظار کے بعد نورین کو اولاد کی خوشی ملی تھی۔ جب رب اس پر مہربان ہو گیا تھا تو میری کیا مجال تھی اس کے ساتھ برا کرتی۔ آج ہم بچوں سمیت اپنے گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے شوہر کی ناجائز محبوبائیں برداشت کرنے سے بہتر ہے عورتیں جائز بیوی کا وجود قبول کر لیں تو ایک بہترین اسلامی معاشرے کی بنیاد قائم ہو۔ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔